گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ خاموشیاں بھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آوازیں چھین لیتے ہیں۔ اکیلے ہی لڑنے پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا، تو وہ پتھر دل کے ہو جاتے ہیں، اور پھر پتھر کے سامنے جتنا بھی رو لو، گڑ گڑا لو، معافیاں مانگ لو، وہ کہاں سنتے ہیں۔ جس طرح مردوں کو باحیا عورتیں اچھی لگتی ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی با کردار مرد ہی اچھے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر شے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کون سے لوگ درجے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں خود بخود دل ڈرتا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما دیکھ، سانپ بچھو سے کم نہ پائے گا۔ وہ شخص بہت گناہ گار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے۔ جسے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے، نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے جینے کے اسباب پیدا کرنا اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے سے کہیں بہتر ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے، تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ مجھے سجدوں پہ یقین ہے، میری دعائیں اس ایک کے سامنے ہوتی ہیں جو نیتوں سے واقف ہے۔ وہ مجھے پہلے آزمائے گا اور پھر آخر میں نوازے گا، اور پھر کہے گا بتا تیرا کون ہے میرے سوا۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے گزارش کی کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے عجیب سوال کیا کہ کبھی برتن دھوئے ہیں؟ میں ان کے سوال پر حیران ہوا اور جواب دیا کہ جی دھوئے ہیں۔ پوچھنے لگے کیا سیکھا؟ میں نے کہا اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو کبھی آپ کی تکلیف کا سبب بنے تھے، اور صرف انہیں یاد رکھیں جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں چھوڑتے چھوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے تکلیف، کیا ہوتی ہے اذیت، کیا ہوتا ہے ٹوٹنا، وقت سمجھا دے گا تمہیں۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کم تر سمجھو۔ تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ تھک گیا تھا سب کی پرواہ کرتے کرتے، جب سے لاپرواہ ہوا ہوں سکون میں ہوں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، دل سے معاف کرنے میں عمریں گزر جاتی ہیں۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوسرے انسان کو ہمارا احساس ہو، وہ خود ہم سے بات کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مان تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب کہاں اور کیسے کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔ اب رونا بھی چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ کہیں خدا ان سے
میرے آنسوؤں کا حساب نہ مانگ لے۔ وہ سب جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ جس کا دل خدا کے خوف سے خالی ہو، اس کا گھر رحمتوں سے نہیں بھر سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ کبھی دوسروں پر بھروسہ نہیں کرتا، اور یہی کرم کافی ہوا اللہ کا کہ اس نے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ گناہ گن گن کے دل چھوٹا کیوں کرو، یا اللہ سنا ہے تیرے کرم کا کوئی حساب نہیں۔ آپ کی بہتری کس میں ہے، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ اللہ کافی ہے دوست کے طور پر، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار کے طور پر۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔